बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रईस इकबाल और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल बहार उर्दू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि मुझे हौसला अफजाई मिल सके और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और नई वीडियोज़ बनाता रहूँ। आज के लेक्चर में हम ग्रामर का दूसरा हिस्सा जो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में शामिल है यानी अदबी इस्तिलाहात का जायज़ा लेंगे। यहाँ बुनियादी तौर पर हमारे पास दो इल्म हैं जो शामिल किए गए हैं, यानी इल्म बयान और इल्म बदी। अब इल्म बयान के अंदर बुनियादी तौर पर 4 हिस्से हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 हिस्से शामिल हैं। यानी देखा जाए तो इल्म बयान के अंदर तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसिल और किनाया शामिल है, लेकिन हमारे सिलेबस में बस 2 हिस्से यानी तशबीह और इस्तारा में से MCQs आएंगे, मरूज़ी पूछी जाएगी, तो इसलिए हम ये 2 हिस्से ही पढ़ेंगे। दूसरा हिस्सा इल्म बदी का शामिल है। इल्म बदी के बहुत सारे सनाए बदाएँ हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ एक सनत शामिल है यानी सनत तलमी शामिल है, और हम इसी का जायज़ा लेंगे कि सनत तलमी क्या है और इसको कैसे तलाश किया जा सकता है, इसकी निशानदही की जा सकती है। तो आइए बढ़ते हैं हम पहली इस्तिलाह की जानिब, जो कि इल्म बयान की पहली इस्तिलाह है यानी तशबीह। उसके बाद हम इस्तारे की तरफ जाएंगे और आखिर में हम तलमी को पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। ये ग्रामर का सबसे अहम हिस्सा है, यानी अदबी इस्तिलाहात, शेरी इस्तिलाहात हमने पढ़ी, लेकिन उसके हवाले से बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, लेकिन अदबी इस्तिलाहात के अंदर हमें थोड़ी तवज्जो के साथ चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो इस्तिलाहात हैं यानी तशबीह, इस्तारा और तलमीह, ये थोड़ी सी मुश्किल हैं, लेकिन अगर हम इसको समझ लेते हैं तो इसमें भी आसानी से हम पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं कि यहाँ अदबी इस्तिलाहात के हवाले से हमने एक हिस्सा यहाँ पर लिख दिया है, मैं इसकी वजाहत करूँगा, इसको साथ साथ आप नोट करते चले जाएँ। अदबी इस्तिलाहात के अंदर दरअसल यहाँ 2 इल्म शामिल किए गए हैं। एक है इल्म बयान। इल्म बयान का मतलब है ऐसा इल्म जिसमें बयान की खूबियाँ पाई जाती हैं, यानी जिसमें वजाहत की खूबियाँ पाई जाती हैं। यानी हम किसी चीज़ की जब वजाहत करना चाहते हैं, चाहे वो नसर हो या चाहे नज़म हो, तो फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इल्म बयान के 4 हिस्से हैं: तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसिल और कनाया। हमारे सिलेबस के अंदर 2 हिस्से शामिल हैं, तशबीह और इस्तारा शामिल है, मजाज मुरसिल और किनाया इसके अंदर शामिल नहीं है, तो इसलिए हम तशबीह और इस्तारा को ही पढ़ेंगे। आपने ये जहन में रखना है, पेपर में ये मारूज़ी आ सकती है कि तशबीह किस इल्म की शाख है, तो तशबीह इल्म बयान का हिस्सा है। इस्तारा किस इल्म की शाख है, इस्तारा इल्म बयान का हिस्सा है। और ये भी मारूज़ी पूछी जा सकती है कि इल्म बयान के कुल कितने हिस्से हैं, इल्म बयान की कितनी इकसाम है, तो इल्म बयान के 4 हिस्से हैं, 4 अज्जा हैं, यानी तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसिल और कनाया। उसके बाद दूसरा इल्म जो हम पढ़ेंगे वो है इल्म बदी। बदी कहते हैं अनोखे को, अछूते को, एक अलग बात जब किसी नसर में या शेर के अंदर आ जाती है तो उसको दरअसल इल्म बदी कहते हैं। इल्म बदी की बहुत सारी सनाए बदाएँ हैं, बहुत सारे इसके हिस्से हैं, बहुत सारी इसकी इकसाम हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक सनत पढ़ेंगे, सनत तलमी। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं इल्म बयान के अपने पहला और जो इंतहाई ज़रूरी हिस्सा है, जिसमें 2 MCQs या कभी तो 3 MCQs, 3 मरूज़ियाँ भी आ जाती हैं। तो तशबीह भी बुनियादी तौर पर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और ये लफ्ज़ निकला है शुबा से। शुबा जैसे हम कहते हैं ना कि शक होना, शुबा होना, या मुशाबियत करार देना, या दूसरों की तरह उसके अंदर हम कह दें कि ये फ़लाँ शख्स तो उस जैसा है, यानी हम जब किसी को किसी से मुशाबियत करार देते हैं तो ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ शुबा और मुशाबियत से निकला है, तो ये लफ्ज़ तशबीह बना है। और इसके लिए जो हर्फ इस्तेमाल होते हैं आम तौर पर मानिद, की तरह, जैसे, यानी इससे हम ये समझ सकते हैं कि शुबा का मतलब क्या है, मुशाबियत का मतलब क्या है। इन दोनों लफ्ज़ों को समझने के लिए हमें ये 3 लफ्ज़ जब हम पढ़ते हैं कि मानिद, की तरह, जैसे, तो ये दरअसल हमें तशबीह की समझ आ जाती है। लेकिन आपने इम्तिहानी नुक्ता निगाह से ये जहन में रखना है कि पेपर में आ सकता है कि शुबा किसके लिए इस्तेमाल होता है, यानी शुबा से आगे चल के कौन सा लफ्ज़ बना है, कौन सी इस्तिलाह बनी है। मानिद, की तरह, जैसे, ये किसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, तो ये तशबीह के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आइए हम इसकी तारीफ़ की तरफ बढ़ते हैं कि मुश्तरक सिफ़त की बिना पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। यानी सबसे पहली चीज़ तो है मुश्तरक सिफ़त, कि जब हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार देंगे तो मुश्तरक सिफ़त होगी तो हमारी वजाहत बनेगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी की बहादुरी की मिसाल देनी है तो हम जो
بہت زیادہ اہم حیثیت رکھتی ہے کوئی چیز بہادری کے لیے، تو اس سے ہم کسی کی مثال دیں گے۔ اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، تو شیر چونکہ بہادری کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم نے اسلم کو شیر جیسا بہادر کہا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلم واقعی بہت زیادہ بہادر ہے۔ ہم اگر یہ کہہ دیتے کہ جی اسلم تو اکرم کی طرح بہادر ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اکرم کی وہ صلاحیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ انداز ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دوسری چیز سے مثال دیتے ہیں یا ملاتے ہیں تو جو دوسری چیز ہے اس کے اندر وہ خوبی یا خامی جو صفت ہے وہ یکتا ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے، اور جس کے بارے میں سب کو علم ہو تاکہ ہماری مثال صحیح بن سکے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بھئی اسلم گیدڑ کی طرح ڈرپوک ہے، کیونکہ گیدڑ علامت ہے ایک بزدلی کی، تو ہم اس کی مثال لیتے ہیں۔ ہم کسی کی لمبائی کی مثال لیتے ہیں تو کسی ایسی چیز سے، بھئی اکرم زرافہ جتنا لمبا ہے، اور زرافے کے لیے ہم جو ہے وہ لمبائی کے طور پر ہم علامت استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت لمبا جانور ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشترک صفت کی بنیاد پر جب ہم کسی چیز کو مثال دیں تو دوسرے کے اندر بھی وہ صفت نمایاں ہو۔ تو مشترک صفت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ کے اندر حرف تشبیہ کا ہم استعمال کر کے ہی دراصل تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، تو کی طرح لفظ جو ہے وہ دراصل حرف تشبیہ ہے۔ ایک اور معروضی جو بہت دفعہ پیپر میں آتی ہے وہ ہے کہ تشبیہ کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے، تو تشبیہ کا تعلق حقیقت سے ہوتا ہے۔ یہ حقیقی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ استعارے کے اندر ہم چیزوں کو چھپا کر پیش کرتے ہیں، لیکن تشبیہ کے اندر ہم جیسی بات ہمارے سامنے ہوتی ہے ہم بالکل ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ حقیقی طور پر ہم بیان کرتے ہیں۔ تشبیہ کے لیے بہت سارے شعر اور بہت سارے نثر کے اندر ایسے جملے موجود ہیں کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک شعر میں نے لکھا ہے اور ایک میں نے نثری مثال دی ہے۔ شعر ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو شاعر نے اپنی زندگی کو طوفان کہہ دیا ہے۔ اب طوفان کیوں کہا ہے؟ کیونکہ طوفان کے اندر تباہی ہے، وہ بربادی لے کے آتا ہے، وہ کوئی بھی چیز نہیں چھوڑتا، اور اس میں ایک ہنگامہ ہوتا ہے، اس میں ایک بے چینی ہوتی ہے۔ تو شاعر اپنی زندگی کا ہنگامہ، بے چینی، تباہی اور بربادی کو دکھانے کے لیے وہ اس کو طوفان کہہ رہا ہے، طوفان جیسا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال، اس کنویں کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ یعنی یہ فکرہ استعمال کیا جا سکتا تھا کہ اس کنویں کا پانی میٹھا ہے، لیکن جب یہ کہہ دیا گیا کہ اس کنویں کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھئی واقعی بہت میٹھا ہے، کیونکہ شہد مٹھاس کے حوالے سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ اب ہم ارکان کی مدد سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان اشعار کے اندر تشبیہ کہاں اور کیسے استعمال کی گئی ہے۔ تو پیپر میں یہ معروضی آ سکتی ہے کہ تشبیہ کے ارکان کی تعداد کتنی ہوتی ہے، تو تشبیہ کے ارکان کی تعداد 5 ہے۔ مشبہ اس کا پہلا رکن ہے، دوسرا رکن مشبہ بہ ہے، پھر حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ ہے، پھر وجہ تشبیہ ہے، اور پھر غرض تشبیہ ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں اس مثال کی مدد سے ان ارکان کو۔ سب سے پہلے رکن ہے مشبہ۔ مشبہ کہتے ہیں جس کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ کہلاتا ہے۔ اب دو چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، ایک چیز وہ جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، اور دوسری چیز جس سے ہم تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جس کو تشبیہ دیتے ہیں وہ دراصل مشبہ ہے۔ جیسے زندگی کو ہم طوفان سے تشبیہ دے رہے ہیں تو زندگی جو ہے یہ دراصل مشبہ ہے۔ اسی طرح سے کنویں کے پانی کو ہم شہد کے پانی کی طرح میٹھا کہہ رہے ہیں، تو شہد کی طرح میٹھا کہہ رہے ہیں، تو کنویں کا جو پانی ہے یا جو پانی ہے یہ دراصل مشبہ ہے۔ تو جو پہلا رکن ہے یعنی جس چیز کو ہم تشبیہ دیتے ہیں وہ مشبہ کہلاتا ہے۔ دوسرا مشبہ بہ ہے، دوسرا رکن یعنی جس سے ہم تشبیہ دیتے ہیں۔ جیسے زندگی کو ہم نے طوفان سے تشبیہ دی ہے تو طوفان جو ہے یہ مشبہ بہ ہے۔ اسی طرح پانی کو ہم نے شہد سے تشبیہ دی ہے تو جو شہد ہے یہ دراصل مشبہ بہ ہے۔ تو یہ انتہائی آسان ہے، یعنی جس کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ ہے، جس سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہ ہے۔ اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، تو اس میں اسلم مشبہ ہے، اسلم کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں، اور شیر مشبہ بہ ہے۔ اسی طرح تیسرا رکن ہے حرف تشبیہ، یعنی وہ حرف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تشبیہ کے فقرے میں لازمی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو حرف تشبیہ کی سمجھ آ جاتی ہے تو آپ استعارے اور تشبیہ کا فرق جان لیتے ہیں۔ تو زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشبہ اور مشبہ بے کا آپس میں تعلق بنانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حرف تشبیہ کہہ لیتے ہیں اس کو، یا ادات تشبیہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کنویں کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے، تو کی طرح جو ہے دراصل وہ یہاں پر حرف تشبیہ ہوگا۔ چوتھا رکن ہے ہمارے پاس وجہ تشبیہ۔ وجہ تشبیہ وہ مشترک صفت ہے
کہ جس کی بنیاد پر ہم تشبیہ دیتے ہیں وہ ہر شعر کے اندر یا کسی بھی مثال میں مختلف ہو سکتی ہے۔ اسلم شعر کی طرح بہادر ہے تو اس میں مشترک صفت بہادری ہوگی، اسی طرح زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے تو اس میں مشترک صفت دراصل بربادی یا بے چینی ہوگی۔ کنویں کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے تو اس میں مٹھاس ہوگی۔ تو وجہ تشبیہ دراصل وہ مشترک صفت ہے، یعنی پیپر میں اگر یہ آ جائے کہ مشترک صفت کسے کہتے ہیں تو وہ وجہ تشبیہ ہوگی۔ غرض تشبیہ اسی کی وضاحت ہے۔ پانچواں رکن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے غرض تشبیہ، جو اسی چیز کی وضاحت ہے کہ وہ مقصد جس کی بنیاد پر ہم تشبیہ دیتے ہیں وہ غرض تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلا اگر یہ معروضی آ جائے کہ یہ شعر ہے اور اس میں سے وہ پوچھ لے کہ بربادی اور تباہی کیا کہلائے گی تو ہم کہیں گے کہ وہ غرض تشبیہ کہلائے گی۔ مٹھاس کیا کہلائے گی؟ وہ غرض تشبیہ۔ یعنی اگر کسی مثال سے مشترک صفت نکال کر پوچھا جائے کہ وہ کیا کہلائے گی تو وہ دراصل غرض تشبیہ کہلائے گی۔ اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں، یعنی پہلے دو رکن جو مشبہ اور مشبہ بہ ہیں ان کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ طرفین تشبیہ کی تعداد دو ہوتی ہے۔ پیپر میں مروزی آ جاتی ہے کہ طرفین تشبیہ کی تعداد کتنی ہوتی ہے، تو طرفین تشبیہ کی تعداد دو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم باقی جو تین ارکان ہیں ان کو وسطین تشبیہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ وسطین تشبیہ پیپر میں مرضی آ جائے کہ حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ کو کیا کہتے ہیں تو یہ طرف وسطین تشبیہ ہے، اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد تین ہے۔ لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ طرفین تشبیہ کو ذہن میں رکھیں کہ طرفین تشبیہ کتنے ہوتے ہیں، تو طرفین تشبیہ کی تعداد دو ہے۔ اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم استعارہ اور تلویح کو سمجھیں گے، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔